بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی سلطنت اور عظیم لشکر بھی عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسانوں، جانوروں، چرند پرند اور جنوں کا بادشاہ بنایا تھا۔ ہوا کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ عطا ہوا تھا کہ وہ پرندوں اور جانوروں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر انسانوں، جنوں اور پرندوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں چیونٹیوں کی وادی سے ان کا گزر ہوا۔ ایک چیونٹی نے اتنے بڑے لشکر کو آتے دیکھا تو اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹوں کی یہ بات سن کر خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہوا کو جس طرف چاہیں چلا سکیں، اس لیے جب اور جہاں جانا چاہتے ہوا کی مدد سے فوراً پہنچ جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا بہت تیزی سے آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ تمام پرندے اپنے پر پھیلائے آپ علیہ السلام کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے۔ ایک دن ان کا دربار لگا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ساری رعایا کھڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ کسی کو معلوم نہ تھا۔ حضرت سلیمان نے غصے سے کہا، اگر ہدہد نے آ کر غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر میں ہدہد اڑتا ہوا وہاں پہنچا اور اس نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ میں ملک یمن کے علاقے سبا سے آ رہا ہوں۔ وہاں کی ملکہ کا نام بلقیس ہے۔ وہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ لوگ بہت اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ملکہ کے پاس بہت دولت ہے، بس ایک عجیب بات یہ ہے کہ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اس کو اپنا خدا مانتی ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ ہدہد نے یہ بھی بتایا کہ ملکہ اپنے دربار میں جس تخت پر بیٹھتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملکہ بلقیس کو بھجوایا، جس میں اسے لکھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے خاص امراء اور وزراء سے مشورہ کیا اور کہا، میں پہلے انہیں کچھ تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحائف لینے سے انکار کر دیا۔ جو لوگ تحفہ لائے تھے انہوں نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کتنی بڑی اور عالی شان ہے، لیکن وہ بہت عبادت کرتے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ اتنے بڑے بادشاہ ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں اور برے کاموں سے نفرت کرتے ہیں۔ ملکہ پر اس بات کا خاص اثر ہوا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جس نے اتنے خوبصورت قیمتی تحفے واپس کر دیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت اپنے دربار میں منگوا لیا تھا۔ ملکہ سبا اپنا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بہت خوبصورت اور شاندار تھا۔ محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے فرش پر پانی سمجھ کر اپنا لباس ہاتھ سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، آپ فکر نہ کریں، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے، آپ کا لباس نہیں بھیگے گا۔ ملکہ شرمندہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کی بڑی خاطر مدارت کی اور اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں، جانوروں اور جنوں کی بادشاہت دی ہے
اور انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھائیں، بری باتوں سے روکیں اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا پیغام پہنچائیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس طرح سورج کی پوجا کرنے والی ملکہ اور اس کی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوشش سے ایک اللہ کو ماننے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا آغاز کیا تھا، لیکن ان کی زندگی میں یہ کام مکمل نہ ہو سکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو اسے مکمل کرنے کا کام سونپا۔ ابھی تعمیر کا کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے، میرے انتقال کو جنوں اور انسانوں سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام وہاں موجود عبادت خانے میں تشریف لے گئے اور لکڑی کے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا اور آپ اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور ہمارے کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ اسی طرح اپنا کام کرتے رہے۔ اس دوران دیمک نے عصا کی لکڑی کو دھیرے دھیرے کھانا شروع کیا۔ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس وقت تک دیمک نے اس عصا کی لکڑی کو مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر انہیں پہلے معلوم ہو جاتا تو شاید وہ کام ادھورا چھوڑ دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے۔ اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو رضا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔